مومنین، یہ سورہ مومنون کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے 68 آیت ہے، 68 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کلام پر غور کیوں نہیں کرتے، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو اس کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تعجب کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کلام پر غور کیوں نہیں کرتے. یہ قرآن کا جو کلام ہے، اگر آپ غور کریں تو پریشان ہو جائیں گے آپ کہ یہ کون بات کر رہا ہے بھائی. یہ صرف ایسی بات اللہ ہی کرتا، کوئی کر نہیں سکتا. سرکار 40 سال تک اپنی باتیں کرتے رہے اور ان کی باتیں لوگ سنتے تھے، لیکن جب قرآن کا نزول ہوا، جب اللہ نے گفتگو کری تو وہ تو کلام ہی الگ ہے، وہ کلام ہی الگ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا کہ وہ اس کلام پر غور نہیں کرتے کہ یہ کون بات کر رہا ہے. کہ سرکار بات کرے کہ اللہ بات کر رہا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے، اللہ کا کلام اللہ کا ہوتا ہے، بندے کا کلام بندے کا ہوتا ہے. تو حالانکہ جانتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، جانتے تھے. میں نے اب تک جتنے لوگوں کو بھی قرآن کی دعوت دی اور قرآن پڑھا ہے، میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں، جب بھی انہوں نے قرآن پڑھا دیکھ کے حیران ہو گئے. اور میں نے کہا کہ یہ انسان بول رہا ہے کہ گاڈ بول رہا ہے، تو کہتے ضرور کہ گاڈ بول رہا ہے، کیونکہ کلام اللہ کا الگ اعلانیہ معلوم پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یتبع آباؤہم الاولین. یا پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے کیا ہوا، کلام پہ غور نہیں کرا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو اس کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا کوئی ایسی نئی چیز لے کے آیا ہے، مطلب کوئی نئی چیز اس نے ایجاد کر لی ہے جو باپ دادوں میں نہیں تھی. کیوں ہوتا کیا ہے کہ جو باپ دادا کرتے ہیں انسان کو وہی اچھا لگتا ہے. تو کہا کہ کیا یہ ایسی چیزیں لے کے آیا ہے جو کہ نئی بات لے کے آیا جو اس کے باپ دادوں میں نہیں تھی. پھر اس پہ بحث ہے. اس پہ بحث یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ جو کچھ باپ دادا پہلے کرتے ہیں وہی صحیح ہو؟ ہاں، بہت سی نئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ روشنی دکھاتی ہیں. تو کیونکہ لوگ باغوں کو نئی چیزیں پسند نہیں آتی ہیں. پھر لیکن دوسری بحث یہ ہے اس میں کہ جو بھی یہ کوئی پہلی بار تو اللہ کی کتاب نہیں آئی ہے، پہلے بھی کتابیں آئی تھیں، اور پہلے کی کتابوں میں بھی اسی طریقے کی باتیں کری گئی تھی. اللہ کی توحید کی طرف بلایا گیا تھا، قیامت کی طرف بلایا گیا تھا، نیک اعمال کی طرف بلایا گیا تھا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا کہ وہ غور نہیں کرتے، یا ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی ہو. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہم منکرون. کیا یہ یا کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، جس سے وہ انکار کر رہے ہیں. کیا کہ انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا جس سے وہ انکار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں پہچانا رسول کو؟ بالکل پہچانا انہوں نے رسول کو. وہ بچپن سے رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، بچپن سے انہوں نے دیکھا تھا رسول اللہ کو، اور اس طریقے سے دیکھا تھا کہ وہ یتیم ہوئے تھے، اور کسی نے ان کو ظاہری طور پر نہ تو پڑھنا سکھایا تھا نہ لکھنا سکھایا تھا، اور کسی نے ان کو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ دھوکہ دیا ہو. اور ہمیشہ لوگوں نے ان کو امین جانا، امانت کی حفاظت رکھنے والا جانا، اور اخلاق میں سب سے اچھا پایا. سب لوگوں نے یہ دیکھا ان کے اندر، سب جانتے تھے ان کو، اور خصوصاً لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ان کو کسی چیز کا لالچ نہیں تھا. لوگوں کو ہوتا نا لالچ ہوتا، بغیر لالچ بغیر حرص کے، اور لوگوں کی خدمت کرنے والے رسول اکرم تھے، اور امین تھے، اور جو بولتے تھے صادق تھے. تو پھر کہا کہ تم نے انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں تھا، جانتے نہیں تھے کہ کس طرح کہتے تھے، اور نہ انہوں کو کسی نے پڑھایا تھا نہ لکھایا تھا. تو جو بھی جب انہوں نے رسالت کی بات کری تو وہ صرف اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ ظاہر میں تم کو کسی نے پڑھا لکھایا نہیں تھا. تو جو بھی علم آیا مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آیا. یعنی جب تم نے دیکھا 40 سال تک کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے، صادق تھے، امانت کی حفاظت کرتے تھے، لوگوں کے اچھے کاموں کی نصیحت کرتے تھے،
اور کبھی کسی چیز کے ان کو حرص نہیں تھا. تو جب انہوں نے جب نبوت کا اعلان کرا تو اس لیے نہیں کرا کہ کوئی لیڈرشپ حاصل کرنا چاہتے تھے یا کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے, صرف اللہ کے لیے کرنا چاہتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں اپنے رسول کو پہچانا جو ان سے انکار کر رہے ہیں کہ اتنا نیک شخص, انسان جو اتنا دنیا سے دور, دنیا کے لالچوں سے دور, جب اس نے رسالت کا اعلان کرا تو صرف اللہ کے حکم سے کرایا. ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم الحق واکثرہم للحق لکارہون, یا کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے, ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ان کے پاس حق لے کے آیا ہے, البتہ لوگوں کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے. اچھا, آگے بحث یہ ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. جسے جو دیوانہ آدمی ہوتا ہے نا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز رہتا ہے, وہ کبھی بھی دو جملے ٹھیک سے نہیں بات کر پاتا ہے. آپ دیکھیں بائی پولر ہے, اسکیزوفرینیا ہے, جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ بات سینسفل نہیں کر پاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ فرما رہا کیا یہ کہتے ہیں کہ دیوانہ ہو گیا, تو دیوانہ کیسے ہوگا؟ دیوانہ آدمی کے پاس تو لاجک ہی نہیں ہوتی ہے, بات لاجک سے کر ہی نہیں سکتا, منطق ہی نہیں ہوتی اس کے پاس. علم ہوتا بھی ہے, جب دیوانہ ہوتا ہے تو اپنا علم ظاہر نہیں کر پاتا. اور سرکار کے جو ان کے علم تھا, جو حلم تھا, اس کی دنیا قائل تھی. تو یہ تو نہیں کہ وہ دیوانہ ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے بل جاءہم بالحق, کہا کہ ان کے پاس حق آیا ہے, اور اکثرہم للحق لکارہون, اور زیادہ تر لوگ حق سے کو ناپسند کرتے ہیں. کہا کہ حق آیا ہے, یہ حق آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, قرآن حق آیا ہے, اور زیادہ تر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. حق کو ناپسند کیوں کرتے ہیں لوگ؟ حق کو ناپسند لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کی زندگی سے بہت لگاؤ ہے, مٹیریلزم سے. وہ یہاں پر جو دل میں آئے وہ کرنا چاہتے ہیں, جو اچھا لگے وہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے اب کتنی بار لوگوں کو دعویٰ دیا اسلام کا, کہتے ہیں ہاں اسلام از اے ٹرو ریلیجن بٹ اٹس ہارڈ ٹو فالو, سو سوری اٹس ہارڈ ٹو فالو. تو یہی ہے کہ لوگوں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کرا تھا کہ ان کی خواہشوں کے غلام تھے. آج بھی جو ہمیں منافقت ہے وہ ہماری خواہشوں کی وجہ سے ہے. ہر چیز میں جو ہمیں منافقت پائی جاتی ہے وہ خواہشوں کی وجہ سے. اگر ہم اپنے نفس کو, ہوا کو اگر اپنا رب بنا لیں گے تو ہم سے رب دور ہو جائے گا. تو اسی لیے حق پہچانا تو تھا, لیکن وہ حق سے دور بھاگ رہے تھے, ناپسند کر رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر حق ان کی خواہش کا اتباع کر لیتا ہے تو آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں تباہ ہو کر رہ جائیں, بلکہ ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لے کر آئے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. اس کا ترجمہ آپ دھیرے سے بتاتا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حق ان کی خواہش کی پیروی کرنے لگے تو فساد ایسا ہوگا کہ آسمان زمین کے جتنے لوگ ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اللہ نے کہا ہم نے ان کو ذکر دیا ہے, یاد دلانے والی چیز دی ہے, مطلب قرآن. ذکر کا مطلب اس میں قرآن ہے. کہا کہ ہم نے ان کو ذکر دیا ہے, اور یہ اپنے ذکر سے جو ریمائنڈر ہے, یاد دلانے والی چیز ہے, اس سے منہ پھیر رہا ہے, منہ موڑ رہا ہے. اچھا, تو یہ بحث ہے, اس کو انشاءاللہ اپن پوری کریں گے. تو پہلی بحث یہ ہے کہ اگر حق خواہش کی پیروی کرے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا یونیورس میں. دیکھیں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو رول بنا ہے. ایک رول یہ بنا ہے کہ اس نے کریشن کرا ہے, خلق کی ہے چیزوں کو, اور خلق کرنے کے بعد اس کی ہدایت دی, ہر چیز کو خلق کیا ہے, پھر اس کی ہدایت دی ہے, ہر چیز کو خلقت بھی کی, اس کی ہدایت بھی دی ہے. ہدایت مطلب جیسے فزیکل لا ہے, کیمیکل لا ہے, یہ سب لاز اللہ کی ہدایت ہے نا. اسی طرح سے جو لیگل لاز ہیں شریعت کے, وہ بھی اللہ کی ہدایت ہیں. یہ سب کے سب ہارمونی میں ہیں. کیا؟ لا آف کریشن,
لا آف فزکس, لا آف کیمسٹری, اسلامک لاز, یہ سب ہارمونی میں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں, الگ نہیں چلتے ہیں. یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں, اور یہ سب کے سب حق کے ساتھ ہیں. اللہ نے کائنات بنائی, حق ہے. کائنات کے اندر جو اس نے کریشن رول بنا ہے وہ حق ہے, کہ مطلب کہ سورج کے آس پاس زمین چکر لگائی تو لگائے گی, یا آسمان سے بارش ہوگی تو ہوگی, یہ حق ہے. اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, ہے نا. اس طرح سے آپ اس کو بدل نہیں سکتے. مطلب کہ شادی آدمی اور عورت کی ہونا چاہیے, دو آدمیوں میں شادی نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رول ہے. مثال دی کہ عورت ہو تو پردے میں ہو, یہ حق ہے. اگر آپ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے, اور قرآن حق ہے جو اللہ کی طرف سے, جس نے کائنات بنائی, اس نے اپنے حساب سے ہر چیز کے رول رکھے ہیں, قانون رکھے ہیں. اگر ان قانون پہ چلو گے تو آسانی ہے, اور لیکن اگر حق تمہاری خواہشوں کی پیروی کرے گا تو سب ختم ہو جائے گا اس کائنات میں سے. سوسائٹی ختم ہو جائیں گی, کائنات ختم ہو جائے گی. کسی کو بولے کہ بھائی آج سے جو تو چاہے گا وہ ہوگا کائنات میں, تو کائنات یہ ایک لمحے نہیں چل سکتی. وہ کوئی کہے گا میری خواہش یہ ہے, کوئی کہے میری خواہش یہ ہے, کوئی کہے میری خواہش یہ کہ تو ہر آدمی کی خواہش چلنے لگی تو سب ختم ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک رول بنایا ہے. پھر کیا اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ذکر دیا ہے, مطلب ریمائنڈر دیا ہے. کیا ہے قرآن کا ریمائنڈر ہے. قرآن کو ذکر کیوں کہا گیا؟ قرآن کو ذکر اس لیے کہا گیا کہ وہ ریمائنڈ کرتا ہے انسان کو اللہ کی توحید کو, اور اللہ کے قانونوں کو, اور قیامت کو, نیک اعمال کو. یہ سب کا ریمائنڈر ہے قرآن, ذکر ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کہا کہ لیکن یہ اس ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین. یا آپ ان سے اجرت طلب کر رہے ہیں, تو آپ کی رب نے جو آپ کو دیا ہے وہی بہتر ہے, اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے کیا آپ ان سے کچھ اپنا مزدوری مانگ رہے ہیں آپ کی, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ تو اجر. تو کہا کہ پروردگار نے جو آپ کے لیے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے, اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو سرکار نے مال کے طور پہ کبھی بھی کوئی اپنی رسالت کی لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو رسالت پہنچائی تو کچھ تم مجھے مال دو, کیونکہ اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس رب نے جو تمہیں رزق دیا وہ سب سے اچھا رزق ہے. سرکار نے مانگا تھا تو قربا کی محبت مانگی تھی, جو کہ وہ بھی اللہ کے حکم سے, وہ الگ ڈسکشن ہے, اس میں نہیں جا رہا ہے. لیکن یہاں پر جو ڈسکشن چل رہا ہے وہ مال کا چل رہا ہے. سرکار نے کبھی کسی سے مال طلب نہیں کرا, کیونکہ اللہ نے کہا وہ خیر الرازقین, سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے. وہ انک تدعوہم الی صراط مستقیم, اور یقیناً آپ انہیں صراط المستقیم کی طرف بلا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حق سے منہ موڑ رہے ہیں, اور اگر حق ان کی خواہشی پیری کرے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو صراط المستقیم کی طرف بلا رہے ہیں. صراط المستقیم کیا رستہ ہے؟ صراط المستقیم یہ کہ حق کے پاس چلو. اللہ حق ہے, کائنات کے جو پرنسپل اللہ نے بنائے وہ حق ہے, دین کے جو احکام حق ہیں, قرآن حق ہے, توحید حق ہے, رسالت حق ہے, قیامت حق ہے, جنت دوزخ حق ہے. اگر اس پہ چلو گے اور نیک عمل کرو گے تو کہیں بھی کوئی تکرار نہیں ہے, سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے میں کیا موڑ نہیں آتے ہیں, مشکلیں نہیں آتی ہیں, سیدھے جاتا ہے. یہ جو حق کا راستہ ہے وہ تکرار نہیں ہے. اگر آپ نیک ہو تو بات تقوی انسان ہو, نہ تو دنیا میں مشکل ہے نہ آخرت میں مشکل ہے. آپ نیک ہو صالح ہو تو آپ کو ہر آدمی پسند کرے گا, جس سرکار کو ہر آدمی پسند کرتا تھا. نیک و صالح ہو کو مشکل ہی نہیں, کیونکہ یہ اسلام فطری مذہب ہے. انسان کی فطرت پہ اللہ نے دین اسلام بھیجا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں اگر آپ اسلام چھوڑ کے آپ فطرت سے الگ ہٹ جائیں گے تو پھر مشکل ہی مشکل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. کیا نہیں ہو گیا, کیا نہیں ہو گیا, کیونکہ لوگوں نے فطرت کے خلاف گئے.
ہاں عورتیں آدمی بن گئی, آدمی عورت بن گئے, پتہ نہیں کیا کیا, مطلب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا اس وقت آپ کے سامنے, لیکن ایسا ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں کہ صراط المستقیم کے اندر کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے, کوئی تکرار نہیں ہوتی ہے. جب یہ جو قرآن کی آیت آئی تھی کہ اگر حق تمہاری خواہشوں کی پیروی کرے, تو اس کے بارے میں ہے تفسیر قمی میں کہ حق سے مراد جب آئی تھی قرآن میں آیت کہ جو حق تمہاری خواہشوں کی پیروی کرے, پڑھ چکے نا آیت ہم, وَلِاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ آیت پڑھی تھی نا, تو اس میں حق سے مراد سرکار ختمی مرتبہ اور امیر المومنین علیہ السلام. اور پھر دوسری جب آیت آئی تھی کہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تو صراط مستقیم سے مراد ولائے مولا متقیان ہے, مولا متقیان ہے. آپ مولا متقیان کی زندگی کو آپ دیکھ لیں, صراط المستقیم خود ہے مولا متقیان. مولا متقیان کے بارے میں اس وقت کہنے کا کوئی یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, لیکن ہر ایک کو معلوم ہے مولا متقیان کس طریقے سے صراط المستقیم ہے. ترازو ہے نا. وہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون, لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. تو اس میں تفسیر قمہ میں راہ راست سے ہٹنا مطلب اپنے امام سے دور ہٹ جانا. آج جو بھی امام مہدی سے دور ہے وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے, کیونکہ امام مہدی حق ہے. تو لیکن ابھی ٹاپک تھوڑا دوسرا ہے, اس میں یہ ہے کہ جو لوگ وہ ان لا یؤمن بالآخرت ہے, جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. کیوں ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں؟ آخرت پر ایمان کیوں نہیں رکھتے, حالانکہ ان کو حق معلوم ہے, کیوں نہیں رکھتے؟ یہ بحث ہے. آخرت ایمان کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھ لیں, مشرکین کو دیکھ لیں, کیا کرتے ہیں مشرکین ایک خدا کو لے کے 50 خدا اور مانتے ہیں تاکہ ایک خدا کی پوری بات نہیں سنیں, اس کی بھی سن لی, اس کی بھی سن لی, اور جو کرنا ہو اپنا کر لیں, اور جو اپنی خواہشیں اس کو پورا کر لیں, اور پھر یہ بھی سوچ لیں کہ آخرت نہیں تاکہ جنت اور دوزخ کا بھی معاملہ ختم کر دیں. تو کیا رہا کہ ایک خدا کا حکم ختم ہو گیا, جنت دوزخ کا خوف نہیں, اب کیا بچا؟ صرف خواہشیں بچی ہیں اور عیش اور آرام بچا ہے نا. اس لیے یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے, کہ پھر دوزخ کو دیکھنا پڑے گا, اللہ سے ملنا پڑے گا, تو کون ماننا چاہتا آخرت کو؟ تو کیا کریں, حالانکہ حق دکھتا ہے لیکن پھر بھی آخرت کو نہیں مانتے اور رستے سے دور اس لیے ہٹ رہے ہیں کیونکہ ان کی خواہشوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا, پھر بھی نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ ہی وہ گڑ گڑا ہے. پہلے تو اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو رحم کرا, ان کی مشکلیں دور کری, تو بھی انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی. پھر کہا کہ ہم نے عذاب بھی دیا, اتنے سرکش ہیں کہ ہم نے عذاب بھی دیا تاکہ وہ ہمارے سامنے عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں, تو انہوں نے نہ تو عاجزی کری نہ گڑ گڑائے. اب اس پہ حدیث ہیں جو خصوصاً مستقانو لربہم, تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ خشوع کرتا ہے, ہاتھوں کو بلند کرتا ہے, خصوصاً جب قنوت پڑھتا ہے تو ہاتھ بلند کرتا ہے, یہ مومن کی نشانی ہے. کہا کہ یہ لوگ جب ان پہ مشکلات آتی تھی تو نہ تو انہوں نے کبھی گڑ گڑائے, نہ عاجزی کری, نہ ہاتھوں کو بلند کرا. اس طرح کے سرکش لوگ ہیں. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون, یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے. کہا کہ یہ کب سنتے ہیں؟ جب ان کے اوپر فائنل حکم آ جاتا ہے,
یعنی کیا؟ موت آ گئی. تب جا کے جب قبر میں چلے جاتے ہیں یا پھر قیامت کے دن جب دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے اس وقت یہ نا امید ہوں گے. تب تک ان کی خواہشیں ان کا رب ہے. تو اس کے اندر محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد رجت بھی ہے، جب رجت میں اٹھایا جائے گا عذاب دینے، اس سے یہ بھی مراد ہے. تو اس طریقے سے حدیث ہیں. تو جب تک تو ہم کو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو غافل نہ رہنے دے، ہماری آنکھیں کو، دلوں کی آنکھیں کھول، تاکہ ہماری خواہشیں ہمارا رب نہ بن جائے، خواہشیں ہمارا رب نہ بن جائیں. کیونکہ جب خواہشیں رب بن جاتی تو انسان کو کچھ دکھتا نہیں ہے. اب جیسے کہ اس میں آیا تھا کہ یہ رسول کو پہچانتے نہیں کیا، لیکن خواہشیں تھیں اس لیے رسول کو نہیں پہچانا، حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حق لے کے آئے. یہی کہ کربلا میں ہوا، سب کو معلوم تھا امام حسین کون ہے، سب کو معلوم تھا کہ نواز رسول ہے، سب کو معلوم تھا کہ حق پہ. کس کو نہیں معلوم تھا حق پہ تھی؟ رو رہے تھے جب ان کو جنگ لڑ رہے تھے تو شرماتے روتے ہوئے لڑ رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی خواہش کے غلام تھے کہ ہم کو مال چاہیے. اور آخری تک وہ ایمان نہ لائے. ہم کو بھی ضرورت اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم امام حسین سے سیکھیں کس طرح ہم حق کے لیے کھڑے ہوں، اور ہم کربلا سے سبق حاصل کریں کہ ہم کوفی نہیں بن جائیں. جب مولا مہدی آتا ہم کوفی نہیں بن جائیں. ہم حق کو تو ہم پہچان لیں گے کہ امام آ گئے ہیں، لیکن حق کی پیروی کرنا بہت مشکل کام ہے. جب تک کہ ہم ہماری خواہشوں سے دور نہ ہوں گے ہم حق کی پیروی نہیں کر پائیں گے. آسان ہوگا کہ یہاں مولا آئے ہیں، لیکن ان کی پیروی کرنا اور اپنی خواہشوں کو اس سے دور ہٹ کر اپنے اہل و عیال کی خواہش سے اور مال کی خواہش سے اور آرائش سے دور ہٹنا اور امام کی طرف جانا دوسرا مرحلہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو خواہشوں کا پیرو نہ بنا بلکہ اس کی ذات کا پیرو بنا. اللہ القوم الظالمین والحمد للہ رب العالمین.